السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، ہم قوم عاد کی نشکری پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کا ملک بھی بہت سرسبز و خوبصورت تھا، جس میں بہت سے باغات چشمے تھے، لیکن عاد نے ان بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا، اور قوم عاد طوفان کا قصہ بھول گئی جو انہوں نے آباء و اجداد سے سنا تھا اور زمین سے اس کے نشان دیکھے گئے تھے، اور یہ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام پر طوفان کیوں بھیجا تھا، اور انہوں نے اسی طرح بت پرستی شروع کر دی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی امت بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت گھڑ لیتے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی بندگی بجا لاتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے اور انہیں پکارتے، ان کے لیے ذبح کرتے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے، اور ان کی عقلیں انہیں بت پرستی سے نہ روکتی تھی اور ان کی عقلیں ہدایت دیتی۔ وہ لوگ دنیا کے عقل مند مگر دین کے ناسمجھ اور غبی لوگ تھے۔ اور اب کیا؟ قوم عاد کی سرکشی، پہلے ناشکری کی، پھر سرکشی بھی شروع کر دی، اور قوم عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور لوگوں کے لیے وبال بن گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر ان کا ظلم سے کون سی چیز روک سکتی تھی، اور انہیں سرکشی سے کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ کرتے، جبکہ وہ اپنے اوپر کسی کو نہ دیکھتے اور نہ ہی انہیں حساب کتاب اور سزا کا خوف تھا۔ وہ جنگل کے درندوں کی طرح تھے، جن میں بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا۔ جب وہ غصے میں ہوتے تو پھپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے، جیسے وہ بھی ملتا مار ڈالتا، اور جب وہ لڑنے پہ آتے تو کھیتوں نسلوں کو تباہ کر دیتے، اور جب کسی کی بستی میں داخل ہوتے تو تباہی مچا دیتے اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ ان کی قوت ان کے دوسرے لوگوں کے لیے وبال بن گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی طاقت وبال بن جاتی ہے۔ قوم عاد کے محلات اور قوم عاد کو کھانے پینے اور کھیل تماشے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر اونچی عمارت و کشادہ گھروں کی تعمیر پر فخر کرتا تھا۔ ان کے مال پانی، کیچڑ اور پتھروں پر ضائع ہوتے تھے۔ وہ جو بھی مال خالی اور بلند جگہ دیکھتے وہاں پر ایک اونچا محل بنا لیتے، اور اسی طرح وہ گھر بناتے جیسے انہوں نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی مرنا نہیں۔ اور وہ لوگ بغیر ضرورت کے محلات بناتے، جبکہ اور لوگوں کو کھانے اور پینے کے نہیں ملتا تھا، اور ان میں سے محتاج لوگوں کو رہنے کے لیے گھر میسر نہ تھا۔ دولت مندوں کے گھروں میں رہنے والا کوئی نہ تھا، اور جس نے بھی انہیں اور ان کے گھروں کو دیکھا اسے یقین ہو گیا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجنا چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، اور قوم عاد اپنی عقلوں کو کھانے پینے، کھیل تماشے اور گھروں کی تعمیر کے علاوہ کسی اور چیز کو استعمال نہ کرتے تھے۔ عقلوں کو کھانے میں، پینے میں، کھیل تماشے میں، گھروں کی تعمیر کے علاوہ کسی اور جگہ کا استعمال کرتے نہیں تھے۔ ان کی عقلیں تباہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور قوم عاد دنیا کے اعتبار سے تو بڑے عقل مند تھے، مگر دین کے لحاظ سے نہایت غبی تھے۔ پتھروں کو پوجتے تھے اور انہیں عقل نہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ رسول انہیں میں سے ہو، وہ اسے پہچانتے ہوں اور اس کی بات سمجھتے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام ہی وہ رسول تھے جو عاد کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے عقل اور دانش اور نیکی کی فضا میں پرورش پائی تھی۔ ہود علیہ السلام کی اب دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو اور اسی ذات کی بندگی نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے؟ اے میری قوم، یہ وہ پتھر ہیں جو کل تم نے خود تراشے ہیں، آج ان کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ یقیناً اللہ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور تمہیں رزق بھی دیا ہے، اور تمہارے مال اور اولاد میں کھیتی اور نسل میں برکت عطا کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں قائم و مقام بنایا اور تمہیں جسمانی قوت عطا کی۔ ان انعامات کا حق تو یہ تھا کہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے، کسی اور کی بندگی نہ کرتے۔ بلا سبب یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا،
اور سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بھلا دیکھو تو کسی کتے نے کبھی کسی مالک کو چھوڑا ہے اور غیر کی طرف گیا ہے؟ یا کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا ہے کہ وہ پتھر کو پوج رہا ہے، یا کسی حیوان کو دیکھا ہے وہ بت کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا انسان حیوان سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ اب قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ قوم کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی اور دنیاوی زندگی سے خوش تھی اور مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی بات سے تنگ دل ہوئی۔ ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے کہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اور جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شرفاء نے کہا، بلا شبہ ہم تمہیں بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تم چھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں دیوانہ نہیں ہوں، مگر میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا مخلص دوست اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ اب ہود علیہ السلام کی دانائی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، انہیں دانش مندی اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں کل تک تمہارا بھائی اور دوست تھا، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں مال کا نقصان ذرا بھی نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، اسے دعوت تبلیغ پر تم سے مال کا طلبگار نہیں، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ باخدا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہارے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تمہارے رزق میں تمہاری برکتیں دے گا، قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، تم میرے پیغام پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ اور ایک ہے، اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مخاطب نہیں کرتے کہ اسے کہے یوں کرو یوں کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی بھیجتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تم سے کلام کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئے تم میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں انجام سے ڈرائے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان۔ قوم عاد سے کوئی جواب نہ بن پڑا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ ہود کو کیا جواب دیں، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، تم سے ہمارے معبود روٹھ گئے ہیں، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بت پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یقیناً یہ بت پتھر ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات بھلائی برائی کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی کے فائدے اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور تم میں سے کسی کے خیر اور شر کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ تم مجھے فائدہ دینے والے اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہو۔ میں بتوں کو نہیں مانتا اور نہ ان سے ڈرتا ہوں، اور میں شریکوں سے نہیں ڈرتا، اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو۔ بلا شبہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں کہ کس کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ اب قوم عاد کی ضد آ گئی۔ کیوں؟ قوم عاد نے سب کچھ سنا مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت ان پر ضائع ہوگی، جتنی بھی ان کو نصیحتیں کی وہ سب کی سب برائے گا گئی۔ ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پر ضائع ہوگی۔ وہ بولے، اے ہود، تمہارے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے۔ اے ہود، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے پرانے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ایک شخص کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے معبودوں کو نہ مانتا ہے نہ ان سے ڈرتا ہے، سو ہم بھی تیرے معبودوں کو نہیں مانتے اور نہ ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ہم تجھے کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو صرف اور صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس کے عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام کو ان کے جرأت پر تعجب ہوا، اور ہود علیہ السلام نے ان کی اس حماقت پر افسوس کیا۔ اب عذاب کا وہ طلب کرنے لگے، اور عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ آتا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی، انہیں بارش کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوئے اور چلا کر بولے کہ یہ بارش کے بادل ہیں۔ وہ لوگ خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے، کہنے لگے، بارش کا بادل، بارش کا پانی۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے۔
ہود السلام نے ان سے کہا یہ رحمت کے بادل نہیں ہے بلکہ یہ آندھی ہے جس میں دردناک سزا ہے۔ وہی بات ہوئی، بہت زور کی ہوا چلی، اس جیسی لوگوں نے دیکھی نہ تھی اور نہ ویسی سنی تھی۔ ایسی آندھی چلی جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑتی اور گھروں کو گراتی تھی اور چلنے پھرنے والی چیز کو اٹھاتی اور دور پھینک دیتی اور صحرائی ریت اڑائی اور دنیا تاریک ہوگی۔ پھر انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لیے۔ بچے ماؤں سے چمٹ گئے، لوگ دیواروں سے چمٹ گئے اور لوگ کمروں میں چلے گئے۔ بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھیں، چلاتی تھیں، مرد سے مدد کے لیے پکارتی تھی، گویا کوئی کہہ رہا ہے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ سلسلہ 7 راتیں 8 دن تک جاری رہا۔ قوم ہلاک ہو گئی، گویا کہ وہ کھجوروں کے درخت تھے جو زمین پر گرے پڑے تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ آدمی مرے پڑے تھے، انہیں پرندے نوچ رہے تھے، گھر اجڑے ہوئے ان میں آلودہ رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان اپنی ایمان کی بدولت بچ گئے اور عاد اور اپنے کفر اور عنایہ کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔ سنو، عاد نے اپنے رب کو انکار کیا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد کے بعد سمود کی اونٹنی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم عاد کی اونٹنی کا اگلی بیان میں ذکر کریں گے۔